ایک بہت ہی دردناک اور عجیب واقعہ میں آج آپ کو بیان کرتا ہوں بیٹی کے حوالے سے، کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو قرآن پاک میں ہے کہ بیٹیوں کو تو وہ پسند نہیں کرتے تھے، اور عرب کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہو اور ہم اس کو بنا سنوار کر کسی داماد کے حوالے کر دیں، ہمارا داماد ہو تو ہو کیوں، ہم بیٹی کو ہی رہنے نہیں دیں گے۔ کوئی 100-200 نہیں، ہزاروں بچیوں کو پیدا ہوتے ہی ذبح کر کے قبروں میں ڈال دیتے، زندہ گڑھے کھود کر گڑھوں میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال دیتے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو آپ نے تو بیٹیوں کے ساتھ محبت، شفقت، پیار کا اعلان کر دیا۔ آپ نے فرمایا جس کی ایک بیٹی ہوئی، اس کی پرورش کی، اس کو پڑھایا لکھایا، شادی کی، اس کے لیے بھی جنت۔ جس کی 2 بیٹیاں ہوئیں، اس کو بھی پڑھایا لکھایا، اس کی شادی کی، اس کے لیے بھی جنت۔ صحابہ نے پوچھا ایسا اگر کسی کی 3 ہوئیں؟ فرمایا جس کی 3 بیٹیاں بھی ہوئیں، اس کو پڑھایا لکھایا پرورش کی، اس کے لیے بھی جنت۔ گویا یوں سمجھیں کہ بیٹیوں کے ساتھ عرب کا جو ناانصافی اور بدسلوکی تھی، اس کے بالمقابل آپ نے خوشخبریوں کے اعلان کیے، جنتوں کے اعلان کیے، کیونکہ عرب کے اندر بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں، تو ایک آدمی تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھا ہے، اس کی گود میں ایک چھوٹی سی بچی ہے، اس کو بار بار چومتا ہے، بار بار پیار کرتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ وہ پاس آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ اپنے دل کو تھام کر آج میرا واقعہ سن لیں، میں نے کیا ظلم کیا ہے آج آپ کو بتانے آیا ہوں، کہ آپ نے ہمیں انسانیت پر لگایا ہے۔ انسانیت کیا چیز ہے آپ نے ہمیں بتایا، ورنہ ہم کیسے جاہل تھے، کیسے ظالم تھے۔ فرمایا یا رسول اللہ، کہنے لگا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، چونکہ عرب کی 2-2 3-3 4-4 بیویاں ہوتی تھیں، بیٹی پیدا ہوئی، میری بیوی نے مجھ سے چھپایا اور چھپا کر اس بچی کو ایک کپڑے میں لپیٹا، فوراً ماموں کے گھر بھیج دیا کہ یہ مار دے گا، اس کو جب پتہ چلے گا بیٹی پیدا ہوئی ہے یہ زندہ ہی دفن کر دے گا۔ ماموں کے گھر بھیج دیا، وہ بچی وہاں رہی، پلتی رہی حتیٰ کہ 6 سال کی ہوگی۔ تو 6 سال کے بعد وہ ایک دن کسی وجہ سے گھر میں آئی، تو اس کو یہ تو پتہ بتایا گیا تھا یہ تمہارا باپ ہے، کہتا میں روٹی کھا رہا ہوں تو یکدم وہ بچی آ کر میرے ساتھ چمٹ گئی، کہنے لگی کہ ابو جان میں نے آپ کی جدائی میں بڑے سال گزار دیے، اب میں آپ سے دور رہنا نہیں چاہتی، اب میں اس گھر میں رہوں گی، آپ کے جوتے صاف کروں گی، آپ کے کپڑے دھوؤں گی، گھر میں جھاڑو دوں گی، برتن دھوؤں گی، کیونکہ میں آپ کی بیٹی ہوں، میں نے اب کسی کے گھر نہیں رہنا، میں نے ادھر ہی رہنا ہے۔ اب وہ آدمی چونکہ جاہلیت تھی، اور جاہلیت میں بیٹیوں کو تو برداشت کرتے ہی نہیں تھے، اس کی دماغ میں فوراً اور آنکھوں میں تیش آ گیا، غصہ آ گیا کہ یہ میری بیٹی ہے۔ تو اب اس کو چونکہ فوری طور پر اس نے سوچا، کہنے لگا یا رسول اللہ اگر میں اس کو اسی وقت مارتا تو شاید اس کے ماموں مجھ سے بہت لڑتے، میں نے پلاننگ کی کہ اس کو کچھ عرصہ اپنے ساتھ مانوس کروں گا، کسی کو پتہ نہ چلے، پھر خاموشی سے اس کا کام تمام کروں گا۔ کہنے لگا کہ میں نے کچھ عرصہ اس کو اپنے ساتھ مانوس کیا، جیسے بچوں کو آدمی پاس بٹھاتا ہے، کھانا بھی کھلا لیتا ہے اور ساتھ ساتھ باتیں کرتا رہتا ہے۔ جب کچھ عرصہ 2-4 مہینے گزر گئے، بیوی بھی مطمئن ہو گئی اور سب ایسے سمجھنے لگے کہ اب یہ اس کو کچھ نہیں کہے گا۔ تو ایک دن میں رسی لی اور وہ زمین کھودنے والا وہ لیا اور ساتھ کلہاڑی لی
ظاہر یہ کیا گھر والوں کے سامنے کہ میں لکڑیاں کاٹنے جا رہا ہوں۔ بچی کہنے لگی ابو جان میں بھی آپ کے ساتھ لکڑیاں کاٹنے چلوں گی آج۔ تو کہتے میں تو پہلے ہی چاہتا تھا کہ یہ میرے ساتھ چلے۔ وہ میرے ساتھ چل پڑی۔ چلتے چلتے جب ہم جنگل میں گئے تو وہاں میں نے جا کر کافی دور چلے گئے، ایک جگہ پر گڑھا کھودنا شروع کر دیا، اس کو بٹھا دیا۔ چونکہ دھوپ تھی، گرمی تھی، میں گڑھا کھودتا رہا، کافی میں نے گڑھا کھودا۔ تو اس دوران مٹی اور دھول اڑ کے میرے منہ پر پڑی۔ تو وہ بچی آئی، اس نے اپنا دوپٹہ لے کر اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے میرے پسینے کو اور مٹی کو صاف کیا، اور اس کے بعد کہنے لگی ابو جان آپ یہ کیوں گڑھا کھود رہے ہیں؟ آپ لکڑیاں کاٹنے آئے ہیں، اب لکڑیاں کاٹیں اور ہم گھر چلیں۔ لیکن میں نے اس کی نہیں سنی، میں گڑھا کھودتا رہا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ دھوپ کی طرف کر کے میرے اوپر چھاؤں کی کہ میرے ابو کو گرمی نہ لگے، میرے ابو کو دھوپ نہ لگے۔ تو اس طریقے سے وہ کہتا ہے میں گڑھا کھودتا رہا، آخر کار میں نے جب کافی گہرا گڑھا کھود لیا کہ جس سے وہ باہر نہ نکل سکے، تو میں نے جب فارغ ہوا تو میں نے اس کی طرف دیکھا تو میری آنکھیں سرخ تھیں۔ مجھے غصہ تھا کہ میں نے اس کو اس میں پھینکنا ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ گڑھا تو میرے لیے کھودا گیا ہے۔ اب وہ وہاں سے دوڑی، وہ باہر نکل کے کہتا میں اس کے پیچھے دوڑا۔ ظاہر ہے چھوٹی بچی کتنا دوڑ سکتی تھی۔ میں نے اس کو پکڑ لیا، بازو سے جب پکڑا ہے وہ زور لگانے لگی تو، لیکن بچی کا زور بڑے کے سامنے کیا تھا۔ میں اس کو پکڑ کے کھینچنا شروع ہوا، گھسیٹتا رہا۔ وہ کہتی رہی کہ ابا جان آپ مجھے کیوں مار رہے ہیں، آپ مجھے کیوں زندہ دفن کر رہے ہیں، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کے گھر میں نہیں رہوں گی، ادھر ہی جنگل میں پتے کھا کر گزارا کر لوں گی، مجھے کوئی جنگل کا درندہ کھاتا ہے کھا جائے، آپ کو تو نہیں لوگ برا کہیں گے کہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرایا، آپ مجھے نہ ماریں۔ کہتے یا رسول اللہ وہ مجھے واسطے دیتی رہی اور میں پھر بھی میرا دل نہیں مانا، میں اس کو گھسیٹتا رہا۔ آخر کار جب عین گڑھے کے پاس میں لے آیا تو لا کر میں نے اس کو جب آخری دفعہ دھکا دیا اندر پھینکنے کے لیے تو اس کے آخری لفظ تھے یا ابتاہ ارحم، اے میرے ابا جان مجھ پر رحم کریں، یہ آخری لفظ تھے۔ میں نے اس کو دھکا دیا، اندر دھکا دیا، اوپر سے میں نے مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ وہ بچی کھڑی ہو گئی اندر گڑھے میں، کرتے کرتے مٹی اس کے گھٹنوں پر، کرتے کمر پر، کندھوں پر، یہاں تک اس نے ہاتھ اوپر کر لیے۔ آخر کار اس کا سر بھی مٹی میں چلا گیا اور زندہ دفن کر کے اس کو مٹی ڈالی اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میں نے کام کیا۔ آپ نے فرمایا اس کو اٹھا دو یہاں سے۔ جب دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رو رہے ہیں، آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں۔ فرمایا اس کو اٹھا دو، اس کا دل نہیں ہے، اس کے سینے میں پتھر ہے، اس کے اندر دل نہیں ہے۔ اور تمہیں رحم نہ آیا چھوٹی سی بچی پر؟ وہ تیرے ساتھ کتنا پیار کرتی تھی، تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کافی دیر وہ بھی روتا رہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے رہے۔ آخر کافی دیر کے بعد پھر وہ اٹھ کر آیا اور قدموں میں گرے، یا رسول اللہ اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، اور میں یہی آپ کو بتانے کے لیے یہ ساری بات بیان کی ہے کہ اس وقت تو بیٹی بھی بری لگتی تھی، اب یہ میری گود میں میری بھتیجی ہے، اب یہ بھی اچھی لگتی ہے، یہ آپ کے صدقے ہے، یہ آپ کے صدقے۔ اس لیے کہتے ہیں نا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔